اب انشاءاللہ تعالی قبلہ نے موضوع جو انتخاب کیا ہے وہ مرجعیت کا ہے۔ جہاں تک مرجعیت کا تعلق ہے تو شیعوں میں، آج کل کے شیعوں میں اکثریت یہ نظریہ مقبول پایا جاتا ہے کہ ہم دین کو، اکثر عوام کو حدیث نہیں سمجھ آ سکتی، اس لیے ایک اور طبقہ ہے جن کا نام مجتہدین ہے، ان کا کلام، ان کی باتیں، ان کے فتوے عوام کے لیے حجت ہوا کرتی ہیں، تو ہم اس پہ عمل کریں، تو اس کو مرجعیت کہتے ہیں۔ اور ہر مرجعیت کی بات نہیں ہو رہی، مرجعیت تقلید کی بات ہو رہی ہے کہ تقلید کے مسئلے پر ہم مراجع کے جو فتاوے ہیں اور دین کے تمام احکام پر، حلال و حرام کے جتنے مسائل ہیں ان پر مراجع جو ہیں ان کے فتاوے حجت ہوا کرتی ہیں کسی بھی مسئلے پر، اور یہ واضح بات ہے، تقلید اسی حقیقت کا نام ہے۔ تو قبلہ صاحب، آج جو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اس بات کا شدت سے نفی کرتا ہوں کہ یہ ایک بدعت ہے۔ تمام شیعوں کو دین کے تمام احکام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے لینے ہیں، اور علماء کا کام ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال اور ان کے اعمال اور ان کے سنن کو شیعہ عوام تک پہنچائیں۔ اب قبلہ صاحب اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اگر ثابت کر سکیں تو اچھی بات ہے، اگر ثابت نہیں کر سکے مرجعیت کو تو اس سے خود بخود مرجعیت کا بطلان سامنے آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن الرحیم، الحمدللہ العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک مشہور توقیع جس کو علماء نے مختلف اپنے معتبر کتابوں نے ذکر کیا ہے، جیسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اتمام الدین و کمال النعمہ میں، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب غیبت میں، احتجاج تبرسی میں بھی موجود ہے، وسائل الشیعہ اور باقی بعض کتب میں۔ مشہور توقیع جو فقہا کی محل بحث رہی ہے، ہمارے ان مصادر میں موجود ہے، اس میں امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرج اور شریف کی طرف سے ایک ان کے خطی نسخے میں، ان کے لکھی ہوئی ہاتھ سے جو جواب آپ نے بعض سوالوں کے دیے، اس میں ایک جملہ جو ہمارا محل شاہد ہے، جس سے ہم مرجعیت کی حجت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مرجعیت حجت ہے اور معصومین کی طرف سے، اور خصوصاً اس توقیع میں امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے مرجعیت جو ہے اور مراجع یہ حجت ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور اس پہ آپ دلیل یہ پیش کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، کہ جو نئے مسائل ہیں اس میں ہمارے حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرو۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ جو ہماری حدیثوں کے راوی ہیں یہ تمہارے اوپر حجت ہیں میری طرف سے۔ بالکل واضح طور پہ فرما دیا کہ جو نئے مسائل ہیں، وہ نیا مسئلہ چاہے کسی موضوع کے اعتبار سے ہو، وہ نیا مسئلہ کسی حکم میں شرعی کے اعتبار سے ہو، اور اس کی بہت ساری ایگزامپلز میں دے سکتا ہوں، جس میں مثال کے طور پہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کے زمانے سے اگر آج تک دیکھیں تو بہت سارے نئے مسائل تشیع کے سامنے آئے۔ ان میں آج کے جو مشہور چیزیں ہیں جو عوام بھی سمجھتی ہیں، جیسے ایروپلین میں اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہے اور نماز کا ٹائم جو ہے وہ اگر جب لینڈ کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا، تو وہ کیا کرے؟ اسے قبلہ کی مثلا ڈائریکشن نہیں معلوم، یا وہ جو متحرک حالت میں ہے یا قیام رکوع نہیں کر سکتا، ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح بعض کنٹریز میں دن اور رات جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کا دن، 24 گھنٹے کی رات، بعض کنٹریز میں 6 مہینے کے بھی۔ اسی طرح اگر نماز کے مسائل سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں، روزے کے مسائل ہیں، آج مثال کے طور پہ شوگر کا ایک مرض نہیں تھا کسی زمانے میں، آج اگر اس کو ڈریپ لگوانا پڑتی، انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، یا اس نے روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا۔ اسی طرح آپ روزے کے علاوہ آ جائیں، بہت سارے مسائل میں حج کے مسائل ہیں، حج کے علاوہ خمس کے مسائل لے لیں، زکوٰۃ کے کچھ نئے امور اس دور میں آ چکے ہیں۔ کرونا میں کتنے مسائل آئے، مسجد میں جانا ہے نہیں جانا، ٹھیک ہے موضوع کی تشخیص ڈاکٹر کر دے گا کہ اس سے آگے بیماری کنورٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ تو مفتی فتویٰ دے گا نا کہ مسجد میں پہلے جانا جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب تھا، یا مسجد میں انفرادی نماز پڑھنا مستحب تھا۔ لیکن اب کرونا کے بعد جب ڈاکٹر تشخیص دے رہے ہیں کہ یہ مرض متعدی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تو فتویٰ کون دے گا؟ بتائے، حکم شرعی کون بتائے گا کہ واجب ہے جانا، حرام ہے مسجد میں جانا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے، مباح ہے، کیا ہے؟
یہ کون بتائے گا؟ نئے نئے مسائل جتنے بھی پیش آئیں گے، طب کے نئے نئے مسائل ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں، الگ کوشچن پیدا ہوتا ہے، مولا آپ نے حکم تو دے دیا کہ ہم رجوع کریں، ان مسائل میں دنیاوی مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں، ہمیں نئے نئے مسئلے روز پیش آتے ہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو 4 مہینے کے بعد آپ ویسٹ کر دیں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ جگہ فقیہ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ ہمارا شرعی حکم کیا ہے، ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ ویسٹ کر دیں بچہ، یا ہمارے اوپر دیت ہے یا نہیں، یہ نئے مسائل۔ تو بہت سارے مسائل کے جواب تو روایات کی روشنی میں ائمہ کے زمانے میں جو مسائل تھے اس کا دے دیا گیا، اس میں روایت ہی بیان کی جائے، لیکن جو آئندہ نئے مسائل اور قیامت تک آئیں گے تو ان مسائل کا جواب کون دے گا، یہ پہلا کوشچن۔ دوسرا، وہ کہاں سے دے گا؟ اب کہاں سے دے گا؟ جو مولا فرجعو رجوع کی بات کر رہے ہیں، تو رجوع کا معنی ہے کوئی ہے مرجع، ایسی جگہ، مرجع اس میں جس کی طرف رجوع کیا جائے گا اس کے بھی تو امام بتائیں کہ وہ کون ہے، تو امام نے آگے بتا دی ہماری حدیث کے راوی ہیں ان کی طرف رجوع کرو۔ اچھا، تو راوی حدیث ہو گئے مرجع، مرجعیت کا عنوان اس حدیث سے ثابت ہو گیا، معصوم مرجعیت اور مراجع کی طرف رجوع کو حکم دے رہے ہیں جی۔ تو یہاں راوی حدیث سے مراد فقہا ہیں، مجتہدین بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، فقہا بھی، فقط راوی روایت بیان کرنے والا نہیں ہے، ورنہ جب کرونے کا مسئلہ آئے گا تو راوی کہاں سے روایت لے گا؟ بھائی کرونا میں مجھے مسجد میں جانا یا نہیں، روایت کہاں ہے؟ نہیں لے گا۔ فقہا بھی حجت ہیں، امام کی طرف سے حجت ہیں، اور یہ حدیث صراحتاً عام انسان سمجھ سکتا ہے، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي، اگر ان کو حجت نہیں مانیں گے تو روز قیامت بھی ہم جواب دیں، امام کے سامنے بھی جواب دیں، اور امام کی بات کو ہم ٹھکرا رہے ہیں۔